محبت خود غیر مادی حقیقت ہے. محبت دو وجودوں کے غیر مادی تعلق کو کہتے ہیں. غیر مادی جب کہہ رہا ہوں تو اس میں ایک حقیقت اور پوشیدہ ہے. ٹوٹنے کی صفت مادے میں ہوتی ہے، غیر مادی حقیقتیں ٹوٹا نہیں کرتی. مادے کے ذرے ٹوٹتے بکھرتے ہیں، مجرد حقیقتیں شکست نہیں پاتی، ان میں شکستگی نہیں آتی، ان میں خستگی نہیں آتی. محبت خود ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، مجرد حقیقت ہے. محبت یا وجود میں آتی ہے تو لازوال ہوتی ہے. محبت وجود میں آتی ہے تو لازوال ہوتی ہے. پھر محبت کے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے. جہاں یہ ہو کہ پہلے محبت تھی اب محبت نہیں رہی، اس کا مطلب وہ جو تھی وہ محبت نہیں تھی. ایک مادی کشش تھی، ختم ہو گئی. محبت کچھ اور ہے. اور پھر علی سے محبت، علی سے محبت موحد بناتی ہے، علی سے محبت مؤمن بناتی ہے، علی سے محبت پرہیزگار بناتی ہے، علی سے محبت متقی بناتی ہے، علی سے محبت سلمان بناتی ہے، علی سے محبت ابو ذر بناتی ہے، علی سے محبت میثم بناتی ہے، علی سے محبت حبیب ابن مظاہر بناتی ہے. یہ ایک ایک جملے ایک ایک کتاب ہیں، یہ ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے، مطالب ہیں. سلمان یعنی کیا، ابو ذر یعنی کیا، میثم یعنی کیا، ایک ایک کتاب ہے. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، اب اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. مقام ختم نبوت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، ابھی بہت باقی ہے. بہت بکھری ہوئی گفتگو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں. مگر یہ یاد رکھیے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے. مقام ختم نبوت کا پیغام خصوصی ہے اتباع علی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تاریخ کی سچائی ہے. بحیثیت خاتم النبیین سب سے پہلا حکم دیا علی کی پیروی کرو، سب سے آخری حکم دیا علی کی پیروی. یہ علی کی پیروی کے معنی کیا ہیں؟ ٹھہریے دو ایک جملے اور کہی دوں. کل جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہمارا نظام حکومت کیا ہونا چاہیے، نظریہ حکومت کیا ہونا چاہیے، اور آج جو میں نے جملہ کہا کہ انسان کی انسانیت محفوظ تب رہے گی کہ جب وہ ایک نظریہ اور نظام کی پابندی کرے. یہ نظریہ اور نظام کیا ہے؟ نظریہ و نظام ولایت. یہ نظام ولایت ہے، یہ نظریہ ولایت. کائنات اگر چل رہی ہے تو نظام ولایت کے تحت، اور معاشرے انسانی بھی اگر منظم ہو سکتا ہے اور عدل و داد و قسط و انصاف کا حق ادا کر سکتا ہے تو صرف نظام ولایت سے. یہ نظام ولایت ہے. یہ نظام ولایت ابتداءً منحصر ہے ذات خدا میں، ذات خدا میں منحصر. کوئی ولی نہیں ہے سوائے خدا کے. ولایت تکوینی خدا کی ذات میں منحصر، ولایت تشریعی خدا کی ذات میں منحصر. تکوینی کسے کہتے ہیں؟ تکوین کہتے ہیں بنانے کو، ایجاد کرنا، بنانا. تشریع کسے کہتے ہیں؟ قانون بنانے کو. قانون وہی بنا سکتا ہے جو کوئی چیز بنائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز تو کوئی بنا رہا ہے، قانون کوئی اور بنا رہا ہے. آج کل کی عام سی مثال دے دوں،
ہر گھر میں ماشاءاللہ کمپیوٹر ہے. آج تو میں ایک دیہات میں گھومنے گیا تھا, وہاں بھی کمپیوٹر رکھا ہوا تھا. کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے. اب جس کمپنی کا ہو, آئی بی ایم کا ہو اور توشیبا کا ہو اور کس کا ہو, جتنی کمپنیاں ہیں, مجھے تو آتا نہیں اتنا. جو کمپنی کمپیوٹر بنائے گی, لیپ ٹاپ بنائے گی یا موبائل بنائے گی, کچھ بنائے گی, وہی کمپنی اس کے استعمال کے طریقے بتائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بنائے کوئی اور استعمال کا طریقہ کوئی اور بتائے. ممکن ہے؟ میں نے بڑے سے بڑے انجینئرز کو, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے, کوئی نیا موبائل ہاتھ میں آ گیا تو وہ ٹٹولتے رہ جاتے ہیں کہ یہ آپریٹ کیسے ہوگا, چونکہ انہوں نے پہلی بار اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے. جس کے ہاتھ میں پہلے تھا اس سے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ کیسے آپریٹ ہوگا. اس کے معنی ہے کہ ہر کمپنی جب کچھ بناتی ہے تو وہ خود اس کے استعمال کے طریقے بتاتی ہے. یہ استعمال کا طریقہ یہ ہے تشریع. وہ چیز کا بنانا وہ ہے تکوین. اس پوری کائنات کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. تکوین کس کی ہے؟ اللہ کی. ایجاد کس کی ہے؟ اللہ کی. تشریع کون کرے گا؟ تکوینی ولایت بھی ذات حق میں منحصر, تشریعی ولایت میں ذات حق میں منحصر. کوئی ولی نہیں ہے. کسی کو بھی ولی مانا تو شرک. اپنی طرف سے آپ کسی کو ولی بنائیں, شرک, کفر. مگر خود خدا کسی کو منصب دے دے, اور چارہ نہیں ہے. آپ شہر ملتان میں آئی بی ایم کا لیپ ٹاپ لے لیں, نوٹ پیڈ لے لیں, اور اس میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہو جائے, بنانے والا کون آئے گا؟ آئی بی ایم کمپنی کا. اور دوسری کمپنی کا آیا تو بگاڑ دے گا, اور تھوڑی دیر کے لیے اگر بنا بھی دیا اس نے پھر خراب ہو جائے گا. اور یہی نہیں ہوگا, اگر کسی اور کو دکھا دیا اور پھر گئے اس کمپنی کے پاس تو کہیں گے اب گارنٹی نہیں رہ گئی. جس کمپنی کا ہے اسی کا آدمی آئے گا بنانے کے لیے. کسی دوسرے کو درمیان میں لائے, گارنٹی گئی. ولایت ذات حق میں منحصر ہے, اسی لیے وہ اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ, میں ہوں ولی, یا میرا رسول ہے, یا وہ جنہیں میں ولی بناؤں. تم نے کسی کو بنایا تو گارنٹی گئی. میں گارنٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں ایسے الفاظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتا ہوں, میں کچھ زیادہ ہی سلیس گفتگو کر رہا ہوں. یہی گارنٹی یہ حق شفاعت ہے. یہ گارنٹی کیا ہے؟ حق شفاعت. گارنٹی کب محفوظ رہے گی؟ جب درمیان میں غیر سے رجوع نہ ہو. غیر سے رجوع کیا گارنٹی ختم, غیر سے رجوع کیا شفاعت مصطفیٰ سے محروم. شفیع روز جزا مصطفیٰ ہیں بلا شک, مگر غیر سے رجوع نہ ہو. مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ, محمد محمد محمد, اولنا محمد. اوسطنا محمد, آخرنا محمد. سفر محمد سے محمد تک رہے گا تو شفاعت کا حق محفوظ رہے گا. درمیان میں کہیں بھی سلسلہ ٹوٹا, شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ نظام ولایت ہے.
دنیاوی حکومت میں بھی یہی نظام چلے گا، کوئی اور نظام نہیں چلے گا۔ وہ کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں ولایت منحصر ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نازل ہوا نہیں کہیں کی بادشاہت سنبھالنے کے لیے، کہیں کی بھی بادشاہت سنبھالنے کے لیے، اور اس نے اپنے نبیوں کو بھی جو بھیجا تو جابر بنا کے نہیں، ڈکٹیٹر بنا کے نہیں، مسلط نہیں کیا۔ دیکھیے ابتدائی تقریر میں جو میں نے کہا تھا، خدا نے کوئی بھی بات کی تو اپنے علم کا حوالہ دیا، قدرت کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ رب ہے نا، وہ چاہتا ہے انسانوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ نظام حق کو قبول کر کے اسے نافذ کریں، نظام حق کو قبول کر کے نافذ کریں، نہ یہ کہ ان پر نافذ کیا جائے۔ اس لیے نبی آئے، امام آئے، اور وہ تربیت ذہنوں کی کرتے رہے۔ نمرود خدائیت کا دعویٰ کرتا رہا، ابراہیم ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، موسیٰ ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ بادشاہ مصر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، یوسف ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ یہ ذہنی تربیت کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچا۔ سرکار رسالت مآب نے ذہنوں کی تربیت کی اور اس کے بعد مرکز ولایت کی طرف ہدایت فرمائی۔ یہ ولی ہیں، نبوت مجھ پہ ختم ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب میرے بعد امامت اور ولایت ہے۔ واضح ہے یہ ولایت انسانوں کو قبول کرنا ہے۔ ولی کو آ کر اپنی ولایت نافذ نہیں کرنی ہے، جیسے نبوت کو قبول کرنا ہے، نبوت نافذ نہیں کرنی ہے۔ نظام ربوبیت یہ خدا اپنی سلطنت کو چاہتا ہے کہ بندے قبول کریں، نافذ نہیں کرتا۔ خدا آج چاہے کہ سارے بندے اس کا سجدہ گزار ہو جائیں تو ممکن ہے کہ کوئی سجدہ گزار نہ رہے؟ ممکن ہے؟ جس طرح آسمان سے قطرے ٹپکتے ہیں بارش کے، ہر شخص وقت پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ جیسے ایٹم میں الیکٹران گردش کر رہا ہے، ویسے ہر انسان 24 گھنٹے میں معین کام کرتا رہے گا۔ ادھر سورج غروب ہوا، سر جھک جائے گا سجدے کے لیے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر نمودار ہوئی، سر جھک جائے گا سجدے میں، نماز پڑھے گا انسان، رمضان المبارک میں روزہ رکھے گا، ہر کام ہوتا رہے گا۔ لیکن پروردگار نظام جبر کے تحت نہیں چاہتا کہ اس کی بندگی ہو، اختیار سے چاہتا ہے بندگی ہو، محبت سے چاہتا ہے بندگی ہو، مودت سے چاہتا ہے بندگی ہو۔ جب اس نے اپنی حکومت جبر سے قائم نہیں کی، خدا نے اپنی الوہیت جبر سے نہیں منوائی، تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی ولی خدا ہو کر اپنی خلافت جبر سے منوائے؟ خدا برحق خدا ہے تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو نمرود کو نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو شداد کو فنا کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو اپنی خدائی دکھاتا
کیوں نہیں؟ جب خدا کے ہاں یہ سوال نہیں ہے تو جانشین خدا کے ہاں سوال نہیں ہو سکتا کہ علی مستحق خلافت تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ نہ خدا اپنا سجدہ جبرن کرواتا ہے، نہ علی اپنی ولایت جبرن منواتا ہے۔ جس کو سعادت نصیب ہو وہ خدا کا سجدہ کرے، جسے سعادت نصیب ہو وہ علی کی بندگی کرے۔ یہ تو سعادتوں کی بات ہے، یہ قسمتوں کی بات ہے، یہ طبیعتوں کی بات ہے، یہ دل کی پاکیزگی کی بات ہے، جبر کا دخل نہیں ہے۔ یہ نظام ولایت ہے، نظام ولایت جبرن نافذ نہیں کیا جاتا، ذہنوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ نظام ولایت کو قبول کریں۔ اب یہ تربیت کا عمل جاری ہے، جب انسانیت اس قابل ہو جائے گی تو ولی عصر ظہور فرمائے گا۔ آئے گا ولی، آئے گا ولی، مگر ہمیں آپ کو اپنی طبیعتوں کو اس کی ولایت قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا، آمادہ کرنا ہے۔ یہ آمادگی کیسے ہوگی؟ سرکشی سے، انانیت سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سرکشی ہوگی علماء کی تقلید سے، یہ سرکشی دور ہوگی علماء کی تقلید سے۔ علماء کی تقلید اس لیے لازم ہے کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بن سکیں۔ ایسے ہی امام کی بیعت کر لیں گے؟ امام کی بیعت کے لائق تو بنے۔ یہ تیاری کیسے ہوگی؟ علماء کی تقلید سے۔ توجہ رہے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرات بھی سن رہے ہیں، بچوں کی تربیت کریں۔ پرانا جملہ ایک دہرا رہا ہوں جو لاہور میں کہا تھا، تربیت کریں۔ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ تقلید؟ تقلید جزء نظام ولایت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک کہ تقلید نہ ہو۔ تقلید عقلی مسئلہ ہے، تقلید فطری مسئلہ ہے، انسان کی فطرت میں ہے تقلید۔ آپ لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خود سیا ہے، کسی درزی نے سی دیا، اچھے ٹیلر نے سی دیا، آپ اس کی تقلید میں ہیں۔ آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، خاتون خانہ نے بنا کے دے دیا، آپ کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کھانے کے معاملے میں خاتون خانہ کی تقلید فطری مسئلہ ہے۔ آپ کو گھر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، ضرورت آپ کی، لیکن سول انجینئر نے جو نقشہ بنا کے دے دیا اس کے مطابق نقشہ گھر بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ یعنی ہر شعبہ زندگی میں جو اس شعبے کا علم رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں۔ تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں۔ فخر کرو کہ کیا نظام تمہیں ملا ہے، گمراہ کر رہے ہیں لوگ تم کو، ہوشیار ہو جاؤ۔ معلوم ہے مراجع دین کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ مسلک و مذہب شیعہ میں دو قاعدے ہیں، صرف علم بھی شرط نہیں ہے، علم اور عدالت، علم اور عدالت، علم اور عدالت۔ جو عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، اس کی تقلید جائز ہے۔
اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی. یہ دو ہی تو شرطیں ہیں, تیسری کوئی شرط نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ تقلید اسی پہ کرا ہوگی یا جو ظالم ہوگا یا جاہل. تقلید یا عالم کی ہے یا عادل کی. تو تقلید کی مخالفت وہ کرے گا جسے یا علم سے نفرت ہو یا عدالت سے. سنو, سمجھ کے جاؤ. کھلے ہوئے ہیں آفاق دنیا کے. دنیا کا الیکٹرانک میڈیا آپ کے سامنے ہے, دنیا کا پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے ہے. تمہاری اس قیادت سے حسد ہے دنیا والوں کو. وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسی قیادت رہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس قیادت سے وابستہ رہو. ایسے علماء سے وابستہ رہو گے, ایسے روحانی افراد سے وابستہ رہو گے, ایسے متقی افراد سے وابستہ رہو گے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت, آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی, آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی. ایسی قیادت دنیا کو نصیب نہیں ہے. اس قیادت پہ ناز کرو. یہ قیادت وہ ہے جو معصوم تک پہنچائے گی. یہ قیادت وہ ہے جو نظام ولایت کو قائم کرے گی اور قائم کر رہی ہے. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ولی فقیہ ہے. نظام ولایت نظام ہے, نظام ہے. یہ ولایت کا نظام. چھوٹی سی مثال دے دوں. عراق میں امریکہ کے گورنر صاحب تھے, پال بریمر. تقریباً 15-16 مہینے گورنر رہے. 15-16 مہینے لگاتار کوشش کرتے رہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات ہو جائے. قیادت, روحانی قیادت. یہ آیت اللہ سیستانی. اسی زمانے میں عراق گیا. بہت سے زائرین گئے ہوں گے. زائرین سے ملے, مجھ سے ملاقات کی. 1.25 گھنٹے ان کے محضر میں بیٹھا. پال بریمر امریکہ کا گورنر 16 مہینے تک اصرار کرتا رہا, چند منٹ دے دیجئے. ان کا میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں. تاریخ ملاقات کے لیے وقت نہیں. اس کے بعد انہوں نے 15-16 صفحے خط لکھا. یہی عراق کے سیاسی حالات. آغائے سیستانی ظاہر سیستان کے ہیں, اصلاً سیستان ایران میں. انہوں نے 16 صفحے کا جواب 3 لفظوں میں لکھا. آپ امریکی ہیں, میں اصالتاً ایرانی ہوں. بہتر ہے کہ عراقیوں کا قضیہ عراقیوں پہ چھوڑ دیا جائے. والسلام. یہ سبب تھا جو بعد میں بیان آیا حضرت بش کا. بیان انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کچھ وقت مجھے ملتا تو میں اس مرد بزرگوار سے ملتا جس کا نام سیستانی ہے. جیسے ہی میں نے یہ نیوز پڑھی ہنسی آ گئی. میں نے کہا آپ کو وقت ملتا یا نہ ملتا, ان کے پاس کب وقت تھا کہ آپ سے ملتا. یہ قیادت ہے. اس قیادت سے تمہیں جدا کیا جا رہا ہے. مراجع کی ناقدری کرتے ہیں, علم کی ناقدری کرتے ہیں, تقوی کی ناقدری کرتے ہیں, نظام تقلید کو پامال کرتے ہیں. یہ نظام ولایت کا حصہ ہے. جوانوں, عزیزوں, بچوں, بوڑھوں, بزرگوں, سمجھو کہ حقیقت کیا ہے. 21ویں صدی میں آپ سانس لے رہے ہیں. 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں. یہ اجتہاد کا سلسلہ برکات ختم نبوت میں سے ہے. اب وقت نہیں رہ گیا اور ختم نبوت کی بحثیں رہ گئیں.
برکات ختم نبوت میں سے ہے یہ اجتہاد کا سلسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کے جو اسباب و اسرار ہیں ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھولا. امت کو مجتہدین کے سہارے چھوڑا کہ اللہ غیب الغیب ہے، وہ اتر کے حکومت نہیں کر سکتا. اس نے نبی بھیجے. نبی حکمت الہی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کے بعد امامت رہے گی. امامت بھی حکمت الہیہ ہے کہ ہمیشہ ظاہر نہیں رہے گی. تو جب امامت ظاہر نہیں رہے گی تو کون رہے گا ولی؟ نائب امام، مجتہد، فقیہ جامع الشرائط، عالم عادل. یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. بس دو جملے کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. جس طرح اللہ کی حکومت سرحدوں میں محدود نہیں ہے، اسی طرح مرجعیت سرحدوں میں محدود نہیں ہے. ایک شیعہ مومن متدین متعہد، ایک مومن متعہد متدین امریکہ میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، پاکستان میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، ہندوستان میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ یہ ہے نظام. یعنی پورا معاشرہ انسانی ایک ڈسپلن میں ہے. توجہ ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے ایک جملہ کہا تھا حیدرآباد میں کہ ہر پرچم سرنگوں ہو جاتا ہے سرحدوں کے ساتھ. پاکستان کا پرچم ہندوستان کی ہر عمارت پہ آپ جا کے نہیں لگا سکتے. ہندوستان کا پرچم پاکستان کی ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے. آپ امریکہ کا پرچم پاکستان میں ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے. آپ پاکستان کا پرچم امریکہ میں ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے. مگر یہ پرچم یہ سرحدوں میں محدود نہیں ہے. نہ خدا کی حکومت سرحدوں میں محدود، نہ ہمارا حکم سرحدوں میں محدود، نہ ہمارا پرچم سرحدوں میں محدود. قادر کرو یہ مرجعیت، یہ عزاداری دونوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ اجتہاد و مرجعیت اور یہ عزاداری، یہ دونوں ہمارا سرمایہ ہے، دونوں ہماری قوت ہے، دونوں ہمارے قلعے ہیں. علمی قلعہ مرجعیت ہے، سماجی قلعہ عزاداری ہے. اس عزاداری میں اسلام محفوظ ہے. یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم علم ولایت ہے. لیکن ایک سبب ہے جو یہ علم علم عباس کہلاتا ہے. ایک خاص سبب ہے یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم علم اسلام ہے، یہ علم علم ولایت. مگر کوئی خاص سبب ہے جو یہ علم عباس کہلاتا ہے. اس لیے کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی رہا، اس علم کے نیچے مومن بھی رہے، منافق بھی. حضرت علی کے دور میں بھی صفین تک مومن بھی رہے، منافق بھی. اس علم کے نیچے جب تک یہ محمد کے دور میں رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے نیچے مومن بھی رہے، منافق بھی. علی کے دور میں بھی مومن بھی رہے، منافق بھی. جب عباس کے ہاتھ میں یہ علم آیا ہے، اب اس علم کے نیچے کیا کیا مومن چہرے.
حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن عوس جاں ہیں، زہیر قین ہیں، حر ہیں، کیسے کیسے مومن ہیں۔ اب کہیں نفاق کا نام نہیں ہے، اب کہیں ضعف اعتقاد کا نام نہیں، اب کہیں ضعف ایمان کا نام نہیں۔ اس لیے یہ علم علم عباس کہلاتا ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ علم کبھی سرنگوں نہیں ہوگا، یہ علم ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور اس علم سے وابستہ پوری تہذیب عزا ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس تہذیب عزا سے وابستہ ہر چیز ایک اہمیت رکھتی ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا علم نشان ہے ہمارے نظام کا، نظام توحید، نظام ولایت، اور اس کے اوپر جو پنجہ ہے وہ کسی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی یاد دلاتا ہے۔ یاد دلاتا ہے۔ ہماری عزاداری کے نظام میں جو کچھ ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی یاد دلاتی ہے۔ ہم جو ذوالجناح سجتے ہیں، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ گھوڑا ہے، لیکن کس کے گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں؟ حسین کی۔ بس اس کی فلسفہ سمجھ لیجیے، کیوں بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں؟ علم ہو تو پھر رسموں کی وقت ہوگی اور اس میں افراط و تفریط نہیں ہوگا۔ کیوں بناتے ہیں؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسب باوفا کی خصوصیتیں بے نظیر ہیں۔ جیسے رسول اللہ کا ناقہ تھا، جب رسول اللہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے تو ہر شخص چاہتا تھا مدینے میں کہ ناقہ ان کے دروازے پر، ان کے گھر۔ رسول نے کیا فرمایا؟ خود اتر آئے، ناقے کی نکیل اس کی گردن پہ ڈال دی، کہا اسے چھوڑ دو، انہا معمورہ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں خود بیٹھ جائے گا وہیں میں منزل کروں گا۔ یہ تاریخ ہے نا، یہ شان ہمیں حسین کے رہوار میں ملتی ہے۔ یہ تاریخ میں ہے کہ جب کربلا آ گئی گھوڑا خود بخود رک گیا۔ کربلا آ گئی گھوڑا خود بخود رک گیا۔ اور بات اتنی مشابہت دیکھی آپ نے، وہ ناقہ تھا، معمورہ یہ گھوڑا ہے، جیسے معلوم تھا خود بخود رک گیا، کہیں اور سے اسے امر ہے کہ یہیں رک جانا ہے۔ پھر اس گھوڑے نے کس قدر وفاداریاں کی ہیں امام کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہے؟ کتنا باشعور تھا یہ۔ امام کا بہت ساتھ دیا ہے اس نے۔ کتنا ساتھ دیا، کب تک ساتھ دیا؟ ایک روایت میری نگاہ سے گزری ہے، جب حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، تو سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا تمہارے مر جانے سے میری آنکھوں کا نور جاتا ہے۔ یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، اس دنیا پر تیرے بعد خاک ہے، خاک۔ اور امام بحیثیت باپ، بحیثیت پدر، جب امام جوان بیٹے کے لاشے پہ جانا چاہتے تھے تو بار بار گر پڑتے تھے، ٹھوکر لگتی تھی، زمین پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ امام کی حالت دیکھ کر، اور امام اس وقت پیدل جانا چاہ رہے تھے، تیزی سے اپنے پاؤں پہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اس وقت پھر اسب باوفا نے امام کی آستین کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور امام کو لے کر جوان بیٹے کے لاشے تک پہنچایا۔ اور سنیں علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد جب عباس نے کہا ہے آقا میرا آخری سلام، سنیں حسین اس وقت اسب باوفا پہ تھے، گھوڑے پہ تھے، چلے عباس کے لاشے کی طرف، مگر گھوڑا چلتے چلتے ایک مرتبہ رک گیا، گھوڑا رک گیا۔ حسین نے
گھوڑے سے پوچھا سبب کیا ہے، کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ گھوڑے نے امام کو دیکھا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے دیکھا عباس کا ہاتھ کٹا۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، گھوڑا پھر رکا، پھر اشارہ کیا، دیکھا دوسرا۔ اجرکم علی اللہ، یہ حسین کا اسب باوفا ہے، یہ حسین کا وفادار گھوڑا ہے۔ اور سنیں، جب کوئی نہیں رہ گیا، حسین یکا تنہا تھے، حسین کے سینے مبارک پر ایک سے شعبہ تیر آ کر لگا۔ میں 9 محرم کو پڑھ چکا ہوں، مگر سنیں، یہ تیر سے شعبہ کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ جو لوگ اس زمانے کے اسلحوں کا علم رکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں تیر کی کئی قسمیں ہوتی تھیں۔ کچھ سادہ تیر ہوتے تھے، کچھ سے پہلو تیر ہوتے تھے، کچھ سے شعبہ تیر ہوتے تھے۔ یہ سے شعبہ تیر وہ ہوتے تھے جو آگے سے اس طرح مڑے ہوتے تھے کہ اگر پیوست ہو جائیں تو خطرناک ثابت ہوں، اور اگر نکالا جائے، یہ سینے میں جو پیوست ہوا، اگر سرکار سید شہداء نکالتے تو آپ کا کلیجہ باہر آ جاتا، قفصہ، یہ قفصہ ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ سرکار سید الشہداء نے گھوڑے کی زین پر سینے کو ٹیک کر وہ تیر پشت کی طرف سے نکالا، فوارے کی طرح خون بہنا شروع ہوا، حسین ڈگمگانے لگے۔ اس وقت گھوڑے نے محسوس کیا اور اپنا گھٹنا توڑ کر خود کو زمین سے قریب کیا تاکہ آقا آسانی سے زمین پر آ۔ یہ گھوڑا، یہ حسین کا وفادار رہبار۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ آقا کے جسم پر اتنے تیر پیوست ہیں کہ جسم مبارک تیروں پر آویزاں ہیں۔ ایک وقت میں 2 کام کرتا رہا۔ جب دشمن قریب آتے تھے اپنی ٹاپوں سے ہلاک کرتا تھا، اور اپنے دانت سے جسم مبارک سے تیر نکالتا تھا۔ یہ رہبار تھا جو تیر نکال رہا تھا۔ اور جب سرکار سید الشہداء کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اس نے اپنی پیشانی خون میں رنگی اور یہ آخری خدمت انجام دی کہ خیام حسینی تک آیا۔ اب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز مختلف تھی۔ زینب بیویوں کو لے کر باہر آئی، دیکھا زین خالی ہے، گھوڑا لہو لہان ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ سنیں حسین کا گھوڑا، رہوار۔ سنیں، بیویاں حلقہ ماتم میں تھیں کہ ایک مرتبہ دیکھا، محسوس کیا حسین کی وہ 4 سال کی بچی وہ حلقہ ماتم میں شریک نہیں ہے۔ زینب نے رباب کی طرف دیکھا، رباب نے زینب کی طرف، در خیمہ پہ دیکھا وہ بچی خاموش کھڑی ہے۔ زینب نے کہا بیٹی آ جا، بابا کا ماتم کر لے، اس کے بعد ماتم کا موقع نہیں ملے گا۔ بچی آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ اس بچی کو دیکھ کر گھوڑے نے گردن جھکائی۔ بچی نے اپنی ننھی ننھی بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی اور پوچھا، میرے بابا کے وفادار راہوار، اتنا بتا دے، حل سقیابی ام قتلات شانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا بابا پیاسا شہید ہو؟
اجرکم